जो लोग रियल اسٹیٹ میں آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں اور اپنا بزنس آن لائن پہ شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لیڈ جنریشن کے لیے اسپیشلی فیس بک پہ آنا چاہ رہے ہیں تو اسے چند چیزوں کا کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں ان لوگوں کی یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ آن لائن فراڈ نہیں ہے، آن لائن ایک حقیقت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پائنیئر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کا میزبان نوید احمد آج ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ جو ویڈیو اسپیشلی یہ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ لوگوں کے لیے ہے، جو لوگ ریئل اسٹیٹ میں آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں اور اپنا بزنس آن لائن پہ شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ دنیا اس وقت آن لائن کی طرف موو کر رہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کر رہی ہے، لیکن وہ فیس بک پہ، گوگل پہ اور آگے پیچھے ساری دیکھ کے وہ چاہتے ہیں ہم بھی اس پہ ایڈ لگائیں اور ہمارے بھی پلاٹ سیل ہوں، ہماری بھی انکم جنریٹ ہو، سیل ہو۔ تو کوئی شک نہیں ایسا ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں اور یہاں سے پیسے کما رہے ہیں، لیکن اس کے کام کے کرنے کے لیے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جن کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو بھی بندہ اب ریئل اسٹیٹ کے لیے، لیڈ جنریشن کے لیے اسپیشلی فیس بک پہ آنا چاہ رہا ہے تو اسے چند چیزوں کا کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ چیز آپ کو سمجھانی ہے، دوسرا آپ کو ایک اوور آل اس کا اوور ویو دینا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، اسپیشلی ریئل اسٹیٹ کا، کہ ریئل اسٹیٹ کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیسے افیکٹولی کام کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان کے اندر اگر بات کی جائے تو 3 میجر پلیٹ فارم ہیں جو اس وقت یوز کیے جا رہے ہیں۔ اس میں فیس بک ہے، یوٹیوب ہے اور گوگل ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جن کے بارے میں ہمارے لوگ بہت کم جانتے ہیں، لیکن یہ 3 میجر پلیٹ فارم ہیں جن پہ بہت زیادہ ورکنگ کی جا رہی ہے، بہت زیادہ پیسہ لگایا جا رہا ہے، اور ہر بندہ تقریباً کوشش کرتا ہے یوٹیوب سے دیکھ کے تو اپنا فیس بک پہ لیڈ جنریشن کا ایڈ چلا دے گا، یوٹیوب پہ گوگل پہ چلا دے گا، یوٹیوب پہ چلا دے گا۔ ایڈز اینڈ کیا ہوتا ہے، پیسے ضائع ہو جاتے ہیں اور بدلے میں کچھ نہیں ملتا، اور پھر ہمارے بھائی فلاسفر بن کے اس انڈسٹری کو بدنام کر رہے ہوتے کہ آن لائن ہے ہی فراڈ۔ سب سے پہلے میں ان لوگوں کی یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ آن لائن فراڈ نہیں ہے، آن لائن ایک حقیقت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ جس طرح ہم آف لائن یا اپنی ایک لوکل مارکیٹ میں کوئی اپنی شاپ، آفس یا کچھ بھی گھر بناتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے پراپر ہمیں انویسٹمنٹ درکار ہوتی ہے، ٹائم ڈیوریشن چاہیے ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، پھر جا کے ہمارا وہ کام آہستہ آہستہ بننا یا چلنا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آن لائن کی فیلڈ میں بھی یہی کام ہوتا ہے، یہاں پہ بھی آپ کو انویسٹمنٹ بھی چاہیے، آپ کو محنت بھی کرنی ہوگی، آپ کو ٹائم بھی لگانا ہوگا، تب جا کے آپ کو یہاں سے رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ ہم آج یہاں پہ آئیں گے، اگلے مہینے ہماری یہاں سے اتنی سیل ہوگی کہ ہمارے سارے پلاٹ سیل ہو جائیں گے، اپارٹمنٹ سیل ہو جائیں گے، ہائی رائز بلڈنگ جو بنائی ہے یہ ساری کی ساری سیل کر کے ہم لوگ بیٹھ جائیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کبھی بھی اس فیلڈ میں نہیں آئیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ فیلڈ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو مستقل مزاج ہیں، جو اس کو بزنس سمجھ کے چلتے ہیں۔ بزنس سمجھ کے چلنے کے لیے آپ کو پہلی شرط ہے کہ اس کو آپ کو ٹائم دینا پڑے گا۔ آن لائن اس وقت بہت سارے ریئلٹرز جو ہیں ایڈ رن کر رہے ہیں۔ اگر ایڈ لائبریری میں جا کے آپ دیکھیں، جس سوسائٹی یا جس ایریاز میں آپ کام کر رہے ہیں اسی ایریا میں آپ کے کمپٹیٹر بھی آن لائن پہ ایڈ بھی رن کر رہے ہیں، اپنے باقی کام بھی کر رہے ہیں، تو کیا آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ساری دنیا ان کو چھوڑ کے جو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس آ جائے؟ جس طرح آف لائن مارکیٹنگ میں آپ کو ٹائم لگتا ہے اپنا نام بنانے میں، آن لائن مارکیٹنگ بھی آپ کو ٹائم آپ سے مانگتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم تو دیں، کم از کم میں آپ کی برانڈنگ تو کر سکوں۔ تو اس میں کچھ سٹیپس ہوتے ہیں جو سب سے ضروری ہوتے ہیں آن لائن کی فیلڈ میں۔ وہ سب سے پہلے آپ کی برانڈنگ ہوتی ہے۔ یہاں پہ برانڈنگ کرنے میں 2 4 6 مہینے منیمم آپ کے لگ جاتے ہیں آپ کی برانڈنگ پہ، کہ لوگوں پہ ایک آپ کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو ان کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس سوسائٹی کے اندر لوگ آپ کو جاننا شروع کریں کہ یہ کون ہے بندہ، بھائی کب سے آیا ہے، اس کا سوشل پلیٹ فارم پہ کیا پریزنس ہے، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ یہ کم از کم 1 سے 6 مہینے تو آپ اس پہ رکھیں، کم از کم کی میں بات کروں، اس میں زیادہ بھی ٹائم لگ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس پہ آپ کے کنٹینٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کی ویلیوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کہ اس کے علاوہ آپ کے پرپز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ بہت ساری اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو آپ کو اپنانی پڑتی ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس میں سمجھ کا ہونا بہت ضروری ہے، سمجھ اور صبر، یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں اس میں۔ سمجھ یہ کہ آن لائن جیسا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں ہے، رگڑیں گے تو اس میں سیل نکلے گی، پیسے نکلیں گے، ڈالر نکلیں گے، محنت کرنی پڑے گی پراپر، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز اس میں کیا ہوگی، صبر اس میں چاہیے ہوگا۔ جب آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ واقعی اس پہ ٹائم لگے گا تو پھر آپ نے اس پہ صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنا ہے، اپنے ایڈز رن کرنے ہیں،
جو بھی آپ نے کام کرنا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں آ جاتا ہوں آپ کو لاسٹ آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ 3 میجر جو پلیٹ فارم ہے آپ کا یوٹیوب، فیس بک اور گوگل ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح آپ نے آف لائن آپ نے ایک اپنا آفس بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ لاکھوں روپے آپ نے خرچہ کیا ہوگا، فرنیچر ہے، اسٹاف ہے، سب کچھ ہے، تو پھر آپ نے آن لائن پہ بھی تھوڑا سا اپنا ایک چھوٹا سا آفس بنا لینا ہے۔ وہ آفس کیا ہوگا؟ وہ آفس ہے آپ کی ویب سائٹ، ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ کی اسٹارٹنگ میں اس وقت ابھی آپ نے بزنس اپنا اسٹارٹ کیا، آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں افورڈ کر سکیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اچھا سا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپنے پیجز بنا لیں، لائک فیس بک پیج، انسٹاگرام، یوٹیوب چینل بنا لیں، فری آف کاسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ ان پہ اپنی برانڈنگ کریں، سب سے پہلے اپنی برانڈنگ کریں، 1 روپیہ اس پہ نہ لگائیں، برانڈنگ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آہستہ 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 پہلے آپ نے جانا ہے اویئرنیس کی طرف، برانڈ اویئرنیس کی طرف، فیس کنسیڈریشن کی طرف، اس کے بعد آپ نے جانا ہے کنورژن کی طرف۔ یہ 3 اسٹیپس ہیں، اگر آپ ان کو فالو کر لیتے ہیں، یقین جانیے آپ ریئل اسٹیٹ میں کوالٹی لیڈ جنریٹ کر سکیں گے۔ اب ایک اور چیز لیڈ سے جو یاد آئی، جو آپ کو بتانی بہت ضروری ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے بہت سارے جو کولیگز بیٹھے ہیں مارکیٹ میں، ان کے پاس جاتے ہیں، کچھ ہمارے کولیگز کی اس کو کم علمی سمجھیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اس میں اب میں ایسے کیا کہوں، لیکن جب پورا انفارمیشن پورا ایجوکیٹ بندے کو نہ کیا جائے تو ایسے ہوتا ہے کہ سر آپ اس وقت آ جائیں ہمارے پاس، یہ کانٹریکٹ سائن کریں، ہم آپ کو اتنی لیڈز لا کے دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیڈز کی حد تک بات ٹھیک ہے، میں کوالٹی کی بات نہیں کر رہا، میں لیڈ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ آپ سے کمٹمنٹ کر رہا ہے، میں آپ کو 50,000 میں اتنی لیڈز لا کے دوں گا، وہ لیڈز تو آپ کو لا کے دے دے گا۔ اب اگر آپ اس چیز پہ بیٹھے رہیں گے کہ بس بندے نے ہمیں لیڈ دے دی ہے، اب اسی سے ہماری سیل بھی خود ہی ہو جائے گی، اب بندے نے ہم سے کانٹیکٹ کر لیا ہے، فارم ہمیں دے دی ہے، اس فارم میں ساری انفارمیشن ہے، اب پلاٹ وہ لینے خود آئے گا، ہم اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کریں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ایک دوسری غلط فہمی آپ کی یہ دور کرنی ہے کہ آپ کی جو فیس بک لیڈ ہوتی ہے، ٹوٹل 30% رول ہوتا ہے سیل میں آپ کی لیڈ کا، فیس بک لیڈ کا، ٹھیک ہے۔ باقی جو 70% ریمیننگ ہے وہ آپ کی سیل ٹیم، آپ کا جو وزٹ کرواتے ہیں، آفس کا وزٹ کرواتے ہیں، سائٹ کا وزٹ کرواتے ہیں، اس سے ڈیل کرتے ہیں، اس بندے سے اس سے کمیونیکیشن کرتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو اس کے بعد ہوتی ہے لیڈ کے بعد، وہ ساری جو آتی ہے وہ آپ کی 70% میں، ٹھیک ہے، وہ ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں، صرف لیڈ جنریٹ کرنے پر اکتفا کر رہے ہوتے ہیں کہ بندے کو میں نے 1 لاکھ دیا، 2 لاکھ دیے، اب وہ ہمیں سیل کروا کے دے گا۔ دیکھیں کسی بھی ڈیجیٹل مارکیٹر یا ایڈورٹائزر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کی سیل کروائے، وہ آپ کو آپ کے اور آپ کے کلائنٹ کے درمیان میں ایک برج کا رول پلے کر رہا ہے، ایک لیڈ، ایک بندے کو آپ سے کانٹیکٹ آپ کا کروا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کانٹیکٹ کو آپ نے اسٹیبل کر کے ایک ڈیل میچورٹی کی طرف کیسے لے کے جانا، یہ آپ کا اپنا فن ہے، ٹھیک ہے۔ آج میں نے کوشش کی ہے آپ کی کچھ کیوریز یا ان کو غلط فہمیاں کہہ لیں وہ کلیئر کرنے کی، کہ بہت سارے لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہمیں لیڈ جنریشن پہ ڈائریکٹ جانا ہے، تو کبھی بھی لیڈ جنریشن پہ آپ نے ڈائریکٹ نہیں جانا، آرام سے اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی آپ نے آگے جانا ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ مزید ہماری کسی بھی قسم کی ہم سے کوئی کنسلٹنسی آپ کو چاہیے، فری آف کاسٹ ہے، کوئی پیسے آپ سے چارج نہیں کیے جائیں گے۔ سیکنڈلی کوئی سروس چاہیے، اس کے لازمی بات ہے پیسے آپ سے چارج کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پہ ہمارے آفس وزٹ کر سکتے ہیں، اور ایک میٹنگ اب سب سے پہلے جب بھی کسی کے ساتھ آپ کانٹریکٹ سائن کرنا چاہیں، یہ میری ایڈورٹائزر سے ریکویسٹ ہے، اور اپنے جو معزز سامعین ہیں، ناظرین ہیں، جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے وابستہ ہیں یا کسی بھی بزنس سے آپ وابستہ ہیں، اس کو آن لائن پہ شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور کسی بھی ایجنسی کی آپ خدمات لینا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے آپ دونوں پارٹیز ہیں ایک چھوٹی سی میٹنگ رکھ لینی ہے آدھے گھنٹے کی، جس میں آپ کو وہ بندہ ایجوکیٹ کرے گا، پراپر بریف کرے گا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے اور ہم نے کیا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ساری چیزیں پہلے طے ہونی چاہیے، پھر تاکہ جا کے آپ لوگوں کا کام سموتھلی رن ہو سکے۔ صبر اور تحمل کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یقین جانیے آپ دنیا میں بہت اچھے طریقے سے آپ اپنا بزنس، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، یہ صرف راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، ملتان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں اپنا کوئی بھی بزنس ہے آپ کا، اس کو اچھے طریقے سے رن کر سکیں گے اگر آپ کے اندر صبر ہے، تحمل ہے، سمجھ ہے، اور آن لائن کی فیلڈ کو آپ اللہ دین کا چراغ نہیں سمجھیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر اس کو اللہ دین کا چراغ سمجھ کے آپ چلانا چاہیں گے تو پھر معذرت، پھر آپ کے لیے یہ فیلڈ نہیں ہے، پھر آپ جو کر رہے ہیں پھر اسی پہ کریں، جس طرح اور بہت سارے پورٹلز آج کل بنے ہوئے ہیں، ریئل اسٹیٹ کے برانڈ بنے ہوئے ہیں جو لاکھوں روپے مہینے کے سالانہ لیتے ہیں آپ سے،
اور آپ کے ایڈ رن کر رہے ہیں، وہاں سے آپ کی سیل بھی جنریٹ ہو رہی ہے، تو پھر آپ انہیں پہ اکتفا کریں، کیونکہ آپ پھر اپنا جب پرسنل برانڈنگ کی طرف آئیں گے، پرسنل برانڈ بنائیں گے، پرسنل اپنا ایک نام بنائیں گے، تو اس کے لیے آپ کو ٹائم بھی چاہیے ہوگا، آپ کو پیسہ بھی چاہیے ہوگا، اور آپ کو صبر بھی کرنا ہوگا۔ امید کرتا ہوں سب لوگوں کو میری یہ بات اچھی لگی ہوگی، اگر کسی کو بری لگی ہو تو اس سے معذرت۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔